الحمد لله الذي نظر قلوبنا بالله والحسين شيعته ويقين ومواله وعجل عيونها بالبكاء وجعل هاتين النظرتين وسيلة مكانها ومولى الكونين جد الحسن والحسين عبد القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المخلوقين المنتجبين المنتقبين والعبد ولا عبد المجمعين أما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات عزیزان گرامی آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر غلام حسین بلد مشتاق حسین خیر النساء بنت الطاف حسین رحمہ اللہ کے واقع ساتھ گرامی ایک بڑی مشہور حدیث کو عنوان صحبت قرار دیا کہ جس میں رسول ارشاد فرما رہے ہیں ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ حسین چراغ ہدایت ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ حدیث قیامت تک کے لیے ہے، کیونکہ امام حسین نے کربلا میں عصر عاشور ایک ایسی مثال اور نظیر پیش کی ہے جو قیامت تک کے لیے ہمیں ہدایت اور ہدایت کا چراغ روشن کر دیا کربلا میں امام حسین۔ اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو نجات کی جہاں تک بات ہے تو جہاں شافع محشر رسول اسلام ہے وہیں امام حسین بھی ہے کہ جو ہر مقام پر ہماری نجات کے لیے حاضر ہے اور انشاءاللہ قیامت تک نجات دیتے رہیں گے۔ اس کی سب سے پہلی مثال بڑی مثال یہ فرش عذاب کہ جہاں پہ آنے کے بعد بڑے بڑے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ صرف امام حسین پر گریے کی وجہ سے، صرف امام حسین پر اشک بہانے کی وجہ سے۔ تو یہ ایک طرح کی نجات ہے اور ایسی کشتی ہے کہ یہ فرش عذاب گویا حسین کی وہی کشتی ہے گرامی کہ جس پہ آپ اپنے دونوں قدم رکھے ہوئے ہیں، ورنہ لوگوں نے دنیا نے دو قدم الگ الگ کشتیوں پہ رکھا اور دونوں کو رضی اللہ نے دیا، لیکن عزیزان گرامی کبھی بھی دو کشتیوں پہ قدم رکھنے والے کامیاب نہیں ہوتے، ان کا مقدر ایک دن غرق ہو جانا اور ڈوب جانا ہے۔ ایک سلوات پڑھے محمد۔ تو امام حسین علیہ السلام کے لیے بڑی ہی مشہور حدیث ارشاد فرمائی، خداوند عالم نے ارشاد فرمایا رسول کے لیے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما انہاکم عنہ فانتہوا، یعنی کہ رسول جو چیز بھی آپ کو عطا کریں دیں اسے آپ کیا کر لیجیے، لے لیجیے، اور جس چیز سے منع فرمائیں، جس چیز سے روکیں اس سے آپ رک جائیے، فرق کریں۔ اس میں سے سب سے پہلی چیز اور بڑی چیز جو رسول نے ہمیں دی ہے اس منبر سے وہ حسین ہے۔ آپ واقعہ جانتے ہیں، پورا واقعہ مجھے نہیں پڑھنا کیونکہ میں بہت زیادہ تفصیل سے پڑھنے کا عادی نہیں، بس چاہتا یہ ہوں کہ نتیجہ بس آپ کے حوالے کرتا چلوں کہ منبر پر رسول ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، عبا کے دامن میں امام حسین کا پیر حصار الجھا اتنے میں کہ رسول امام حسین زمین پر آئے، رسول نے خطبہ ترک کر دیا، منبر سے نیچے تشریف لے آئے، حسین کو منبر کے ساتھ لے آئے اور کیا کہا، ھذا حسین فارقوہ، یہ حسین ہے اسے پہچانو۔ عزیزان گرامی قرآن کیا کہہ رہا ہے، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو۔ اب بتائیے رسول نے کیا دیا ہمیں، ایسا اللہ پڑھے محمد رسول نے حسین جیسا شہید دیا ہمیں،
رسول نے حسین جیسا ہادی دیا ہمیں، رسول نے حسین جیسا رہبر اور رہنما دیا ہمیں کہ جو قیامت تک کے لیے ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ تو رسول جو چیز بھی دے انہیں لینا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے، اور خود میں کل مجلس میں پڑھا تھا کہ قرآن کا ہر ظاہر جو حکم دے خدا وہ کیا ہے؟ واجب ہے اس پہ عمل کرنا، اور وجوب پہ دلالت کرتا ہے اس پہ عمل کرنا ہر انسان کے اوپر واجب ہے۔ تو قرآن صاف صاف آرڈر دے رہا ہے، اللہ صاف صاف کہہ رہا ہے ہمیں آتا تم اور رسول، جو کچھ بھی رسول تمہیں دے کیا کرنا ہے؟ اسے لینا ہے، بس لینا ہے۔ آپ دیکھیے اگر آپ پوری سوانح حیات پڑھیں رسول اسلام کی تو رسول نے کیا کیا دیا ہمیں؟ رسول نے بہت کچھ دیا ہمیں، پورا اصول ہم نے دیا، پورا فروع دے دیا۔ میں نے مختصر انداز میں بیان کیا، پورا اصول ہمارے حوالے کر دیا، پورا فروع، یا یوں کہوں کہ پورا اسلام ہمارے حوالے کر دیا۔ لیکن عزیزان گرامی، جہاں ایک طرف اسلام حوالے کیا، وہیں پر اس اسلام کے اوپر عمل کرنے والے بھی ہمارے حوالے کیے۔ صرف اسلام نہیں حوالے کیا بلکہ اس پہ پریکٹیکلی باقاعدہ طور پر عملی طور پر انجام دینے والے لوگ وہ بھی رسول نے ہمیں دیے۔ یہ نہیں کہ صرف کہہ دیا نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، نہ، وہ شخصیتیں بھی دی کہ جو نماز پڑھ کے بتا رہے ہیں کہ نماز تمہیں کیسے پڑھنا ہے، وہ شخصیتیں دی کہ جو روزہ رکھ کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو روزہ کیسے رکھنا ہے، اور روزہ رکھنے کی مثال جناب زہرا صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی دنیا کہ آج اب یہ ایک المیہ ہے ہمارے یہاں، بہرحال معذرت کے ساتھ، کہ عورتیں ہمارے یہاں جو نظر مانتی ہیں وہ عجیب و غریب نظر مانتی ہیں کہ یہ ہو جائے گا تو یہ کر دوں گی، وہ کر دوں گی، یہ کر دوں گی، جبکہ جناب زہرا نے کیا سیرت پیش کی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا یعنی حسنین شفایاب ہو گئے تو میں کیا کروں گی؟ روزہ رکھوں گی۔ تو عزیزان گرامی روزہ رکھ کے بتایا انہوں نے، تو لہذا ضروری ہے کہ ہم ان کی سیرت پر عمل کریں۔ رسول نے بہت کچھ دیا، اس میں سب سے بڑی چیز اور سب سے بڑی شخصیت جو رسول نے دی ہے وہ علی بن ابی طالب ہے، جو ابو الائمہ جن کی ولایت کے اوپر رسالت موقوف ہے۔ توجہ، میں نے ایک جملہ کہا، ان جن کی ولایت کے اوپر رسالت موقوف ہے۔ کہاں 18 غدیر یاد ہے آپ کو کہ غدیر کا اعلان اگر رسول نہ کرتے تو کیا کہا؟ ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر تم نے یہ نہ کیا گویا رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا۔ تو عزیزان گرامی اتنی بڑی شخصیت دی رسول اسلام نے ہمیں، کون؟ علی بن ابی طالب۔ اور علی بن ابی طالب کی فضائل تو ایسے ہیں کہ جن کو ہم جیسے لوگ، ہم جیسے کن ذہن لوگ، ناقص العقل لوگ کیا بیان کریں گے۔ لیکن ایک چھوٹی سی مثال، بڑی ہی لطیف مثال ذہن میں آ گئی، صلوات میں محمد جب علی کو اس دنیا میں دینا ہوا اور جب علی اس دنیا میں آنے والے تھے تو اس دور کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب میں نجف اشرف میں زیر تعلیم تھا تو مولا کائنات کے حرم میں بیٹھا ہوا درس پڑھ رہا تھا کہ ہمارے استاد درس کے درمیان ایک مثال دی مولا کائنات کے حوالے سے۔ فرماتے ہیں کہ مولا کائنات جب اس دنیا میں آنے والے تھے، دیکھیے رسول جو کچھ بھی دے ہمیں اسے لینا ہے، اور جس چیز سے منع کریں اسے ہمیں کیا کرنا ہے؟ رک جانا ہے۔ عزیزان گرامی، استاد فرماتے یہ ہیں کہ ابھی مولا کائنات بطن فاطمہ بنت اسد میں، توجہ کیجیے گا، اور دشمنی دیکھیے مولا کائنات کی اس دور سے شروع ہوئی کہ ابھی علی اس دنیا میں آئے بھی نہیں، اس دور سے ہی علی سے دشمنی شروع ہو گئی۔ کیا ہوا یوں کہ جس رسول کے لیے خدا کہہ رہا ہے کہ جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، توجہ کیجیے، اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ رسول کی عظمت سمجھیے، کیا جب بھی رسول جناب فاطمہ بنت اسد کے سامنے آتی تھی تو تاریخ کہتی ہے، میرے ساتھ فرماتے ہیں کہ جناب فاطمہ بنت اسد کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ جب ایک مرتبہ دو مرتبہ یہ واقعہ ہوا تو عرب کی جو پڑوس میں عورتیں ہوتی تھیں وہ شکوہ کرنے لگی، اے فاطمہ بنت اسد یہ بتاؤ، اے فاطمہ یہ بتاؤ، تم بڑی ہو یا رسول بڑے؟ توجہ، عمر میں تم بڑی ہو یا رسول بڑے ہیں؟ تو جناب فاطمہ نے جواب دیا، ایسی بات میں ان کی چچی ہوں، تم میں بڑی ہوں، وہ مجھ سے چھوٹے ہیں۔ تو پھر کہتے ہی ہیں وہ عورتیں، یہ بتاؤ احترام انہیں تمہارا کرنا چاہیے تمہیں ان کا احترام کرنا چاہیے؟ توجہ، تو اب ذرا جملہ سنیے گا، کیا کہتی ہے فاطمہ بنت اسد؟ میں کیا کروں، میرے بطن میں جو بچہ ہے وہ مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں احترام کروں، میرے بطن میں جو بچہ ہے وہ مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں رسول کا
احترام کروں، ان کی عظمت کے لیے تعظیماً کھڑی ہو جاؤں. جب یہ جملہ سنا ان عورتوں نے کہ یہ تو عجیب سی بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ بچہ جو ابھی پیٹ میں ہے، ابھی بطن میں ہے، وہ کیسے مجبور کر سکتا ہے. ان لوگوں نے، اب دیکھیے پرانے زمانے سے ہی جو ہے وہ ثقیفائی لوگ ثقیفائی دماغ رکھتے تھے، ان کی عورتیں بھی کچھ کم نہیں تھیں. ان لوگوں نے مشورہ شروع کیا. اچھا ایک بات اور بتا دوں، تاریخ سے یہ ثابت ہے، آپ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیں، چاہے وہ آپ لطن صاحب کی پڑھ لیں یا جو کسی اور کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لیں، تمام تواریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس دور کی عورتیں، جو رسول کے دور کی عورتیں تھیں، وہ اتنی قوی ہوتی تھیں کہ اگر ان کے مقابلے میں ہمارے 10 مرد بھی چلے جائیں تو وہ ایک عورت بھاری ہے. ہندوستان کے 10 مردوں پر اس دور کی ایک عورت بھاری. اتنی یعنی قوی عورتیں ہوتی تھیں اس دور کی. اور آپ جانتے سنتے رہتے کہ اس دور کے عرب کیا ہوتے تھے، پورا جو ہے دمبا ہضم کر جاتے تھے. تو بتائیے جب مرد ایسے ہیں تو عورتیں بھی ظاہر سی بات ہے ان سے کم تو ہونی نہیں چاہیے. اور کیا کہنا، تاریخ میں تو ایسی ایسی عورتیں گزری ہیں کہ پوچھیے نہیں، جن کا نام بھی لینا ممبر سے جو ہے مناسب نہیں ہے. ایک صلوات محمد وعلی محمد. تو بہرحال ان عورتوں نے مشورہ کیا کہ آپ جب فاطمہ بنت اسد احترام رسول کے لیے کھڑی ہوں گی، ہم کیا کریں گے، ان کا بازو پکڑ کے ان کو بچھا دیکھتے ہیں کیسے اٹھتی ہیں. تو جو کیجیے. اب ہوا کیا، ان لوگوں نے پورا پلان تیار کیا، پورا مشورہ کر لیا، ایک جو ہے منصوبے کے تحت آ گئی جناب فاطمہ بنت اسد کے گھر. اور آ کر کے 5 عورتیں داہنی جانب فاطمہ کے اور 5 عورتیں بائیں جانب فاطمہ بنت اسد کے بیٹھ گئی. اور بیٹھنے کے بعد کہتی کیا ہے، جیسے ہی رسول آئے اور کے احترام کے لیے کھڑی ہم کیا کریں گے، ان کا بازو پکڑ کر کے بچھا دیں گے. اب سنیے ہوا کیا. اب ادھر بیٹھے تھے، اتنے میں رسول اسلام تشریف لائے. رسول نے سلام کیا. آپ تاریخ پڑھیں تو رسول کی یہ اخلاق میں سے ہے، اور خدا کہہ رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے میرے حبیب ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز کیا. یعنی اس پورا اخلاق کا مجموعہ تھے ہمارے رسول اسلام. جیسے ہی داخل ہوئے سب سے پہلے اپنے چچی کو سلام کیا، سلام کر کے جیسے ہی داخل ہوئے اتنے میں چاہتی ہیں یہ فاطمہ بنت اسد کہ کھڑی ہو جائیں. جیسے ہی کھڑی ہونا چاہتی تھی، 5 عورتوں نے بائیں طرف سے اور 5 عورتوں نے دائیں جانب سے کیا کیا، پکڑ لیا اور پکڑ کے چاہتی ہے کہ بچھائیں. اتنے میں تاریخ کہتی یہ ہے، میرے استاد بیان کرتے ہیں کہ جناب فاطمہ نے ایک ہاتھ دائیں جانب جھٹکا، 5 عورتیں دور جا کے گری، بائیں جانب جھٹکا، 5 عورتیں دور جا کے گری. اب استاد کا جملہ سنیے، وہ کہتے کیا ہے، نقطہ اب سنو، نقطہ یہاں پر ہے کہ علی ابھی بطن فاطمہ میں ہے. علی ابھی بطن فاطمہ میں ہے. جب بطن فاطمہ میں علی ہے اور 10 عرب کی عورتیں مقابلہ نہ کر سکی تو کوئی ایک عورت میدان میں کیا مقابلہ کرے گی. ابھی بطن میں ہے مولا کائنات، بطن میں ہے مولا کائنات. تب یہ شجاعت کا عالم ہے کہ مادر کے ذریعے سے اپنی شجاعت دکھا رہے ہیں، ظاہر کر رہے ہیں کہ 10 عورتیں مقابلہ نہ کر سکیں تو کوئی ایک عورت کیا مقابلہ کرے. عزیزان گرامی، بہرحال یہ رسول کا اخلاق تھا اور مولا کائنات کا اخلاق تھا کہ انہی نے مردوں کو عورتوں کے لباس میں احترام کے ساتھ پہنچایا. یہ اخلاق اہل بیت ہے. عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، آپ اہل بیت علیہ السلام کا اگر سیرت پڑھیں اور ان کی سوانح حیات پڑھیں تو ہر جگہ آپ کو ان کا اخلاق ہی ملے گا. کہیں پہ بھی انہوں نے اس طرح کے اعمال انجام نہیں دیے جس پہ کوئی مشت نمائی کر سکے. نہ عزیزان گرامی، تو یہاں پر جو مقابلے میں آ رہی اس کے لیے رسول نے پہلے ہی مولا کائنات سے کہہ دیا تھا وہ تمام چیزیں، اور طلاق تک کا بھی جو ہے اختیار دے رکھا تھا. لیکن پھر بھی مولا کائنات نے کیا کیا، احترام کے ساتھ انہیں رخصت کیا. تو عزیزان گرامی مولا کائنات کو رسول دے رہے ہیں، توجہ کیجیے گا. اب 13 رجب کو ولادت ہو گئی، لے کر کے آئے باہر. اب جیسے ہی لے کر کے آئے تو تاریخ نے لکھا کیا کہ جب لے کر کے آئے باہر تو رسول کی زبان علی کے دہنے مبارک میں، توجہ کیجیے گا، رسول کی زبان علی کے دہنے مبارک میں. کیونکہ تاریخ کی جو تفسیر اور جو ہے پوری تفسیر لکھی اس میں لکھا یہ ہے کہ 3 دن تک مولا کائنات خانہ کعبہ میں رہے اور انہوں نے دودھ نہیں پیا اپنی ماں کا. جب باہر آئی تو جناب فاطمہ بنت اسد نے یہی شکایت کی، یا رسول اللہ انہوں نے 3 دن تک نہ آنکھیں کھولی ہیں نہ دودھ پیا ہے. تو اب جیسے ہی آغوش رسالت میں آئے تو مولا کائنات نے آنکھیں کھول دی اور اس کے بعد بھوک کا کچھ احساس ہوا تو رسول نے اپنی زبان بولی.
تاریخ میں ملتا یہ ہے کہ رسول کے زبان سے جاری ہوا اور مولا کائنات سیراب ہو گئے. اب تاریخ لکھنے والوں نے ہمارے علماء نے لکھا کیا کہ اس روز زبان دے کر کے اس طرح سے رسول لے کے چلے ہیں خانہ کعبہ سے مولا کائنات کو اور کہتے ہوئے یہ چلے ہیں اے عتبہ اے شیبہ اے ابو سفیان دیکھ لے آج سے رسالت نے اپنی زبان امامت کو دے دی. آج سے رسالت نے اپنی زبان امامت کو دے دی. اب امامت جو بھی کہے گی وہ جملہ گویا رسالت کا ہوگا. بہرحال اگر میں اس کی تفصیل میں جاؤں تو اور مجلس طویل ہو جائے گی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ رسول جو تمہیں دے اسے لے لو. رسول نے یہ چیز دی کہ جو سب سے بڑی نعمت ہے, نعمت عظمیٰ ہے, یا یوں کہوں کہ سب سے بڑا معجزہ ہے. اگر آپ مولا کائنات کے روضہ اقدس پہ جائیں تو وہاں یہ باقاعدہ طور پر حدیث لکھی ہوئی ہے معجزۃ اللہ الاکبر فی الارض هو علی بن ابی طالب. اس زمین پر اللہ کا سب سے بڑا معجزہ وہ ہے علی بن ابی طالب کی ذات ہے. علی بن ابی طالب کی ذات اس زمین پر سب سے بڑا معجزہ ہے. کیا کہہ رہے ہیں رسول اسلام؟ معجزۃ اللہ الاکبر. اس زمین پر سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ ہے کیا؟ علی بن ابی طالب کے ساتھ. بہرحال تو اس طریقے سے رسول نے ہمیں علی کو سونپا. اب اس کی تفصیل میں نہیں جانا, بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. بس اتنا کہنا چاہوں کہ جو کچھ بھی رسول ہمیں دے ہمیں اسے لینا ہے. اور رسول کو بھی اللہ نے ایسی جگہ بھیجا, توجہ کیجیے گا, کہ جہاں پر سب سے زیادہ جہالت تھی. آپ نے پڑھا اور دیکھا اور سنا علماء اور ذاکرین سے کہ رسول کو مکے میں بھیجا, مکے میں بھیجا, مکے. کبھی آپ نے غور کیا کیوں مکے ہی میں بھیجا, کیوں نہیں ہندوستان میں بھیج دیا؟ جبکہ آدم کو کہاں بھیجا؟ سری لنکا میں نازل کر دیا. توجہ نہیں. اور تواریخ میں ملتا ہے, تاریخ اسلام کہتی ہے کہ اسی ہندوستان سے جناب آدم نے 70 حج پیدل کیے ہیں. اسی ہندوستان سے گزر کے, ہندوستان کی زمین سے. تو بتائیے کیوں نہیں یہاں بھیج دیا؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو نبی جس مرتبے کا تھا اسی اعتبار سے اس کو وہاں بھیجا گیا. ہر نبی پوری دنیا کے لیے ہادی اور رہنما بن کے نہیں آئے. 1,24,000 انبیاء آئے, لیکن ہر نبی کا کام الگ تھا. کوئی صرف اپنے گھر والوں کے لیے نبی بن کے آیا, کوئی اپنے قریے والوں کے لیے نبی بن کے آیا, کوئی اپنے ملک والوں کے لیے نبی بن کے آیا, کوئی پوری دنیا کے لیے نبی بن کے آیا. اس میں یہ 5 اولو العزم پیغمبر جو پوری دنیا کے لیے نبی بن کے آئے. اس میں سے ایک ہمارا نبی ہے جس کی عظمتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں. کیوں؟ جب اس کے وسیع کا یہ عالم ہے. توجہ کیجیے گا کہ جس کے لیے رسول کہہ رہے ہیں کہ تمام اشجار قلم بن جائیں اور تمام دریا سیاہی بن جائیں اور جن و انس مل کر چاہے کہ ان کی فضیلت کو لکھیں, تو ذرا سوچیے اس کے آقا کی کتنی فضیلت ہوگی, اس کے آقا کی کیا مرتبہ اور رتبہ ہوگا. ہم کیا بیان کہتے ہیں نا کہ یہ رسول کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں, رسول سے علی کو بڑھا دیتے ہیں. اما میاں جب ہم علی کو نہیں پہچان سکے, علی کے فضائل نہیں بیان کر سکتے, تو رسول کی کیا حال بیان کریں گے؟ رسول کی عظمت کا حال بیان کریں گے؟ ہم جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں وہ ایک گویا یوں کی کہیے کہ سمندر میں قطرے کے برابر ہے یا اس سے بھی کم ہے. تو عزیزان گرامی, رسول کو ایسی جگہ بھیجا جو سید المرسلین ہے, خاتم النبی کی, آپ کو ایسی جگہ بھیجا کہ جہاں سب سے زیادہ جہالت تھی, اس جگہ پر بھیجا. اور سنیے خصوصیت دیکھیے رسول اسلام کی, جب بھیجا تو ایسا بھیجا کہ جسم کے اندر سایہ نہ رکھا. توجہ, جسم کا سایہ نہ رکھا اور اتنی زیادہ خوشبو رکھی جسم کے اندر کہ دور ہی سے لوگ پہچان جاتے تھے کہ محمد آ گئے. اب ایک سوال ہے آپ سے, دور ہی سے لوگ پہچان جاتے تھے کہ محمد آ رہے ہیں, لیکن عزیزان گرامی ذرا مجھے بتائیے, دور ہی سے لوگ پہچان جاتے تھے خوشبو رسول سے کہ محمد آ رہے ہیں, تو پھر شب ہجرت کیا ہو گیا؟ پھر شب ہجرت کیا ہو گیا؟ شب ہجرت کیا ہو گیا؟ شب ہجرت بھی محسوس کر لینا. وہاں 40 تلوار ننگی لیے ہوئے لوگ گھیرے ہوئے ہیں گھر کو, اور کہتے ہیں کہ آج قتل کر دیں گے نبی کو. مشرکین مکہ گھیرے ہوئے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں یہ کہ قتل کرتے ہیں عزیزان گرامی. اور خوشبو آتی تھی. آپ پڑھتے ہیں نا ہر شب جمعہ حدیث کے ساتھ, کیا یا اماں انی اشم عندک راہیۃ طیبہ, اے اماں جان میں آپ کے قریب سے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. امام حسن مجتبیٰ جب آیا تو کیا کہا؟ مادر گرامی میں آپ کے جسم سے اپنے بابا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. عزیزان گرامی یہ نہیں کہا کہ میں گھر سے خوشبو محسوس کر رہا ہوں, گھر کے اندر سے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے جسم سے امام حسن نے یہ جملہ کہہ کے
فاطمہ کی خوشبو اور حسن رسول کی خوشبو میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں عزیزان گرامی۔ اس لیے انک رائحۃ طیبہ، میں آپ کے نزدیک سے نانا کی خوشبو محسوس کرو۔ بہرحال تو پھر شب ہجرت کیا ہو گیا جو خوشبو محسوس نہیں ہوئی؟ اور ایک مسئلہ اور ہے، علی میں اور رسول میں 30 برس کا فاصلہ ہے عمر کا، توجہ 30 سال کا فاصلہ ہے علی اور رسول میں عمر کا، رسول 30 سال بڑے ہیں مولا کے اولاد سے، توجہ ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو اس دور میں عرب میں قیافہ شناس لوگ موجود تھے، بڑے بڑے ماہرین حسب و نسب موجود تھے جو دیکھ کر کے بتا دیتے تھے کون ہے، لیکن اس رات کیا ہو گیا چادر کے نیچے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو اب ہمیں ایک ہی بات کہنا پڑے گی، توجہ، اور ایک جملہ حضرت عائشہ کا بھی سن لیجئے۔ عائشہ فرماتی یہ ہے کہ رسول جب چادر کے نیچے آتے تھے، توجہ کیجئے گا، رسول جب چادر کے نیچے میرے غرفے میں آ کے سوتے تھے تو ان کے چہرے سے اتنا نور ساطع ہوتا تھا کہ اگر گھر میں سوئی بھی گر جائے تو میں اس نور سے کیا کرتی تھی، ڈھونڈ لیا کرتی تھی۔ تو اب شب ہجرت کیا ہو گیا؟ توجہ ہے، یعنی 3 مسئلہ ہوا نا، ایک کیا خوشبو کا، دوسرا قد کا، ان میں فرق ہے، اور تیسرا روشنی کا۔ اب آخر میں نتیجہ تو یہی نکلتا ہے، ہمیں ماننا پڑے گا کہ شب ہجرت نور علی نور محمد جیسا، قد علی قد محمد جیسا، خوشبو علی خوشبو محمد جیسا۔ پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، ناد علیان وزل عجائب، پوری قوت کے ساتھ دونوں ہاتھ بلند کر کر نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد۔ کیا رسول نے ہمیں عطا کیا ہے؟ وہ علی عطا کیا کہ جو مثل محمد ہے، جو ہم شکل محمد ہے، جو ہم پلہ محمد ہے۔ عزیزان گرامی، ایسا علی ہمیں عطا کیا۔ عزیزان گرامی، ٹھیک ہے شب ہجرت نہیں سمجھ سکے اور یہ سارا مسئلہ ہو گیا، اب ایک سوال ہے، آپ یہ سنتے رہتے ہیں شب ہجرت رسول اسلام نکل کے چلے گئے غار ثور کی طرف، لیکن ایک سوال ہے، ابھی اس امام بارگاہ کو چاروں طرف سے گھیر دیا جائے تو کیا میں یہاں سے سامنے سے ان سے نکل سکتا ہوں؟ سوچئے ایک سوال ہے کہ اگر اسی امام بارگاہ کو چاروں طرف سے لوگ بندوق لے کے گھیرے ہوئے ہوں اور کہیں اگر کوئی باہر جاتا ہے تو ہم سے قتل کر دینا، بتائیے ہم کیسے نکل کے جائیں گے؟ جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے، کیونکہ رسول کیسے گئے؟ توجہ، پھر رسول کس طریقے سے گئے؟ جو تاریخ نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ رسول ان کے سامنے سے گزر گئے، لیکن خدا بند عالم نے کچھ لمحوں کے لیے اپنے نبی کو پردہ غیب میں ڈال دیا، کچھ لمحوں کے لیے، توجہ کیجئے گا، کچھ لمحوں کے لیے۔ تمام چاہے یہ سنت کی کتابیں ہیں، میں حوالہ دے کے کہہ رہا ہوں، چاہیے صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیے، سنن ابن داؤد اٹھا کے دیکھیے، اور ہمارے ہاں جتنی بھی روایتیں ملیں گی آپ جو ہے رجال کشی اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہمارے ہاں یہی روایت ملتی ہے کہ خدا بند عالم نے کچھ لمحے کے لیے اپنے حبیب کو کیا کیا؟ پردہ غیب میں رکھ دیا۔ تمام امت مسلمہ اس بات پہ متفق ہے۔ اب مجھے تعجب ہوتا ہے ان مسلمانوں کے دماغ پر کہ جو اول محمد کی غیبت پہ ایمان رکھتے ہیں، آخری پر کیا ہو جاتا ہے؟ چند لمحوں کے لیے غیبت میں رکھا تھا، سب نے یہ اتفاق کر لیا کہ ہاں غیبت میں ڈالا رسول کو خدا بندے عالم نے، پھر آخری محمد کی غیبت پہ تمہیں شک کیوں ہوتا ہے؟ عزیزان گرامی، کیوں ہو رہا؟ اور دوسرا مسئلہ کہ جب گئے غار ثور میں تو وہاں بھی تو خوشبو ہونی چاہیے تھی، وہاں بھی تو خوشبو ہونی چاہیے تھی، غار ثور میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے تواریخ میں دیکھا کہ حضرت صاحب نکلے اور حضرت صاحب نے حضرت کو بھی ڈس لیا اور یہ بھی ہوا اور وہ بھی، وہ تمام چیزیں، تمام روایات، توجہ ہے، غار کے اندر کی بات یاد رہتی، میدان کی بات بھول جاتے ہیں۔ تو غار کے اندر حضرت کو حضرت نے ڈس لیا، توجہ ہے، غار کے اندر حضرت کو حضرت نے ڈس لیا، یہ تمام چیزیں سمجھ میں آ گئی، وہاں بھی تو خوشبو محسوس ہونی چاہیے تھی، لیکن عزیزان گرامی تواریخ نے لکھا کیا ہے؟ ان کے ناکوں پر منافقت کا زغام غلبہ لے لیا تھا،
منافقت کے زکام نے غلبہ لے لیا، جس کی وجہ سے نتیجہ یہ ہوا کہ رسول کی خوشبو ان کو محسوس نہیں ہوئی۔ عزیزان گرامی، تو خداوند عالم کی طرف سے رسول نے ہمیں کیا دیا؟ علی جیسا رہبر دیا۔ اور قرآن کہہ رہا ہے جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، واجب ہے لینا۔ اب جس نے بھی علی کو چھوڑا اس نے قرآن کی مخالفت کی، جس نے قرآن کی مخالفت کی اس نے اللہ کی مخالفت کی۔ اور یہ ہم اپنی طرف سے کھل کہہ رہے ہیں، چاہیے قرآن اٹھا کے دیکھیے، آپ کہتے ہیں نا قرآن قرآن قرآن، ذرا دماغ کھول کے تو پڑھیے، آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا کہ علی کیا ہے اور اولاد علی کیا ہے۔ تو اس طریقے سے رہبران اسلام رسول نے ہمیں عطا کیے، لیکن افسوس کا مقام ہے عزیزان گرامی کہ اتنے رہبر، اور وہ بھی کون سا جس کے اوپر رسالت موقوف ہے، وہ رہبر ہمیں دیا۔ اور اگر کسی دن انشاءاللہ آئندہ موقع ملا تو میں بیان کروں گا کہ غدیر کس چیز کا نام ہے۔ اصل میں غدیر کے انکار کا نام کربلا ہے۔ میں ایک جملہ کہا عزیزان گرامی، غدیر کے انکار کا نام کربلا ہے۔ اگر غدیر کا اقرار امت مسلمہ نے کر لیا ہوتا تو بڑے بڑے حافظ و قاری حسین کے مقابلے میں نہ آتے کربلا کے میدان میں۔ اس لیے تمام مسلمانوں نے جو انکار کیا غدیر کا، نتیجہ یہ عصر عاشور دیکھیے امام نے جو خطبہ دیا، خطبے کے بعد نتیجہ کیا ہوا؟ ہم تمہیں کیوں قتل کر رہے ہیں؟ تمہارے باپ کے دوست میں، تمہارے باپ نے ہمارے آبا و اجداد کو بدر و احد میں مارا ہے۔ عزیزان گرامی، کربلا جو واقع ہوئی دراصل دشمنی حسین میں نہیں تھی، دشمنی علی میں تھی، یا جملے کو بدل کے کہہ دوں ولایت علی کی دشمنی تھی، علی کی ولایت کی دشمنی تھی۔ ورنہ اگر ولایت علی پر پوری دنیا جمع ہو جاتی تو خدا جہنم کو خلق ہی نہ کرتا، خدا جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ عزیزان گرامی، تو یہ ولایت کا مسئلہ ہے، اور اگر آئندہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو بیان کروں گا کہ ایک تفصیل غدیر کی بیان کروں گا، ہو سکتا ہے شاید آپ نے نہ سنا ہو، اس انداز میں بیان کروں گا کہ کس طریقے سے یہ ابتدا ہوئی غدیر کی اور کہاں سے کہاں تک یہ مرحلہ چلا۔ بہرحال اتنا عظیم شخصیت خداوند عالم نے ہمیں دی، اور خدا کہہ رہا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو، جس چیز سے روکے اسے باز آ جاؤ۔ رسول نے بہت کچھ چیزوں سے ہمیں منع کیا، اور رسول نے کہا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ عزیزان گرامی، کیا کہہ رہے ہیں رسول اسلام؟ میں تمہارے درمیان دو غیر پر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ یاد رکھنا، اور آگے سنیے، اتنی کہ حدیث ختم نہیں ہوتی، پھر رسول فرماتے ہیں یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں گے۔ اتنی ہی حدیث نہیں ہے، پھر آگے رسول ارشاد فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان دو گراکت چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں حوض محشر میں تم سے ان دونوں کے بارے میں سوال کروں گا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے بعد تم لوگ ان دونوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ یہ رسول کی حدیث ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں اور محشر میں دیکھوں گا کہ تم لوگوں نے، اے امت رسول، اے امت مسلمہ، میں دیکھوں گا محشر میں کہ تم لوگوں نے ان دونوں کے ساتھ کیا کیا، کیا دونوں کا دامن تھاما یا ایک کو پکڑا اور ایک کو چھوڑ دیا، ایک کو پکڑ کے دوسرے پر ظلم کیا۔ عزیزان گرامی، کربلا میں حسین زمین پر نہیں پڑے ہیں، کربلا میں علی اکبر اور قاسم کے لاشیں زمین پر نہیں پڑے ہیں، کربلا میں اول محمد کے لاشیں نہیں پڑے ہیں، کربلا میں قرآن کے پارے بکھرے ہوئے ہیں، کربلا میں قرآن کے پارے بکھرے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، وہ قرآن ثابت ہے کہ جس کو لوگوں نے پکڑ لیا، قرآن ناطق کو چھوڑ دیا جس پہ ظلم کیا گیا کربلا کے میدان میں۔ عزیزان گرامی، حسین شہید کر دیے گئے عاشور کے دن، 11 محرم آ گئی، بے کجاوا اونٹوں کو لے کر شمر آیا، اور آنے کے بعد کہتا کیا ہے، اے سید سجاد اپنی ماں اور پھوپھیوں سے کہو ان اونٹوں پر سوار ہو جائیں۔ عزیزان گرامی، تمام کو سید سجاد نے جب سوار کر لیا، اب جب جناب زینب کی باری آئی ہے نا تو جناب زینب اونٹ کے قریب آئی، اور آنے کے بعد دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، اور ایک مرتبہ فرار کا رخ کیا، آواز دی اے بھیا عباس، ارے جب میں مدینے سے چلی تھی تو کس شان سے تم نے مجھے سوار کیا تھا، آج تمہاری بہن ارے کتنی مظلوم ہو گئی، ارے کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے، ایک بھتیجا ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھیلیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں خاردار توق ہے، اے میرے
قافلہ جب کربلا سے چلا ہے، سنت نبی یہ ہے، سنت رسول یہ ہے کہ جب بھی رسول غزوہ میں جاتے تھے اور جنگ فتح کر کے آتے تھے تو لوگوں سے ہدایت کرتے تھے، خبردار اسیروں کو ادھر سے نہ لے کے جانا جدھر سے ان کے مقتول کے لاشیں پڑے ہیں، لیکن ہائے کربلا کا میدان اسیروں کو ادھر سے گزارا گیا جدھر سے حسین کا لاشا جدھر حسین کا لاشا پڑا تھا ادھر سے زینب کو گزارا گیا۔ تاریخ نے لکھا کہ جیسے ہی زینب نے بھیا کے لاشوں کو دیکھا اپنے آپ کو بال کے لاشوں پہ گرایا اور گرانے کے بعد ایک جملہ کہا، اے بھیا ارے تمہاری شہادت کے بعد سر سے پردہ کیش دیا گیا، سکینہ کو تازیانہ لگایا گیا، اے بھیا ارے ہم پر بہت ظلم ہوا بھیا، ہمارے ہاتھوں میں رسن باندھی گئی، اے بھیا مجھے وہ مدینے کی دن یاد آ گئے جب اماں کو تازیانے لگائے گئے، اے بھیا مجھے وہ مدینہ یاد آیا جب اماں کو تلوار کے کنڈے مارے گئے، اے بھیا جب ہمارے خیمے میں آگ لگی مدینے کا وہ گھر یاد آیا جب ہمارے دروازے پر آگ لگائی گئی، اماں کا پہلو توڑا گیا، اے بھیا تم بھی اماں کے مشابہ ہو، ارے تمہاری لاش کو پامال کر دیا گیا، تمہارا پہلو بھی توڑ دیا گیا، اے بھیا ارے میں تمہارا ماتم کروں یا کہ علی اکبر کا ماتم کروں یا انو محمد پہ گریا کروں، اے بھیا تمہاری بہن بہت مظلوم وسیاتم اللتی ایام القلب انا اللہ